یکم جمادی الثانی ہے اور یہ ایام مخصوص ہیں بنت پیغمبر، دختر رسول، مادر حسنین، زوجہ امیر المومنین، سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے ساتھ ان ایام میں پوری دنیا میں رہنے والے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے ان دنوں کو جناب سیدہ کی مظلومیت، جناب سیدہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں۔ کون جناب سیدہ جو بذات و منی رسول کی مصداق تھی؟ کون جناب سیدہ جس کے احترام میں رسالت مآب ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے؟ کون جناب سیدہ جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کون جناب سیدہ جن کے شوہر امیر المومنین ہیں؟ کون جناب سیدہ جو مباہلہ میں خدا اور رسول کی گواہ بن کے گئی تھی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عزت، عصمت، رفت اور طہارت پہ مذہب اسلام کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جو رسول کی 4 بیٹیوں کے قائل ہیں وہ بھی جناب سیدہ کی افضلیت اور برتری کے قائل ہیں۔ لیکن متنازع ترین جو ایک ٹاپک ہے وہ ہے جناب سیدہ کا اپنے میراث کے مطالبے کے لیے دربار خلافت میں جانا۔ مہذب اور تعلیم یافتہ قومیں ہمیشہ آزادی اظہار رائے پہ یقین رکھتی ہیں۔ آج بھی پاکستان میں صحافتی تنظیمیں ہوں یا سیاسی جماعتیں، کوئی بھی اپنے اوپر پابندی کو برداشت نہیں کرتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اس کی بات کرنے کا پورا موقع دیا جائے۔ مجرم کو بھی عدالت میں سزائے موت سے پہلے اپنا موقف سنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہر انسان یہاں پر آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر تنظیمیں، یہاں پر ہیومن رائٹس، یہاں پر انسانی حقوق، یہاں پر آج بھی ہر طبقہ فکر یہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز کو نہ دبایا جائے۔ لیکن جب اہل بیت کے حقوق کی بات آتی ہے، جب خاندان رسول کی بات آتی ہے، تو پھر اس قانون کو بدل دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس پہ خاموش رہا جائے، اس پہ بات نہ کی جائے، اس پہ لکھا نہ جائے، اس پہ بولا نہ جائے، اس پہ بحث نہ کی جائے، اس پہ گفتگو نہ کی جائے۔ تو کیوں؟ جو آزادی ہم اپنے لیے چاہتے تھے وہ رسول کے گھر کے لیے کیوں نہیں؟ وہ خاندان اہل بیت کے لیے کیوں نہیں؟ وہ رسول کی بیٹی کے حق کے لیے کیوں نہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم احسن انداز میں آپ سے یکم، 2 اور 3 جمادی الثانی کی مناسبت سے ہر روز ایک سوال اپنے برادران اہل سنت سے ضرور کریں، تاکہ وہ اس سوال کو سوچیں، سمجھیں، پھر اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اپنے میراث کے مطالبے کے لیے دربار خلافت میں جانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جناب سیدہ نے میراث کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ پراپرٹی، وہ جگیر جناب سیدہ کا حق تھی یا نہیں تھی۔ ہم اس پہ بہت بحث کر چکے، ہماری بہت سی تقاریر اور بہت سے گفتگو کے سیشن جو ہیں ہم ریکارڈ کروا چکے، وہاں پر کتابوں کے حوالے، تاریخی حوالہ جات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے۔ اب بات ہے صرف ذہنی استدلال کی، اب بات ہے صرف ذہنی طور پہ حقائق کو تسلیم کرنے کی۔ ہمیں بتایا جائے کہ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مطالبہ معاذ اللہ جائز نہیں تھا تو یہ بات صرف جناب زہرا تک نہیں رکے گی، یہ بات جناب سیدہ تک نہیں رکے گی۔ اگر جناب سیدہ نے اس چیز کا مطالبہ کیا جو جناب سیدہ کا حق نہیں بنتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ جناب زہرا کا مطالبہ صداقت پر مبنی نہیں تھا۔ پھر بات صرف صداقت پر نہیں رکے گی، پھر قرآن کی آیت تطہیر جو بی بی کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے، پھر بات طہارت تک پہنچ جائے گی۔ پھر بات صرف طہارت تک نہیں رکے گی، کیونکہ اس طہارت کا تذکرہ قرآن کی آیت نے کیا ہے، پھر قرآن کی آیت کو مشکوک مانا جائے گا۔ اگر معاذ اللہ قرآن میں سے ایک آیت کو مشکوک مان لیا جائے تو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اگر پورے قرآن کو مشکوک مانا جائے گا تو جس رسول پہ اترا اس رسول کی رسالت خطرے میں چلی جائے گی۔ اگر اس رسول کی رسالت کو خطرے میں دیکھا تو پھر وحی کے نزول کو مشکوک سمجھا جائے گا، پھر وہ جو جبریل امین فرشتہ وحی لے کے آیا تھا اس کے وجود کا انکار کیا جائے گا۔ پھر جس نے یہ قرآن اور اس فرشتے اور اس رسول کو بھیجا تھا اس خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات سیدہ کے مطالبے سے چلے گی اور خدا کی توحید تک چلی جائے گی۔ اس میں نبی کی رسالت بھی آئے گی، اس میں جبریل کی عصمت بھی آئے گی، اس میں وحی کا نزول بھی آئے گا، اس میں خدا کی قدرت بھی آئے گی۔ تو صرف
جناب زہرا کے مطالبے سے انکار کرنا پورے مذہب کی عمارت کو گرا دینے کے مترادف ہے۔ جناب زہرا کے مطالبے سے انکار کرنا خدا کی وحدانیت کا انکار ہے۔ جناب زہرا کے مطالبے کا انکار قرآن کی آیت تطہیر کا انکار ہے۔ تو جو قرآن کی آیت تطہیر کا انکار کر دے، جس نے ایک آیت کا انکار کیا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا، جس نے رسول کا انکار کیا اس نے اسلام کا انکار کیا۔ تو کوشش کریں اس سوال کا جواب ضرور ڈھونڈے کہ یا تو ماننا پڑے گا جائز تھا تو پھر آپ حق پا چکے، اگر آپ یہ کہیں کہ جائز نہیں تھا تو پھر صرف جناب زہرا نہیں، پھر پورے کا پورا اسلام آپ کا خطرے میں چلا جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آنے والے 2 دنوں میں اگلے 2 سوال لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ میرے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور دہشت گردی جیسی وبا سے اور تخریب کاروں سے اور فتنہ پروروں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے، حق سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔